تاج محل مغل طرز تعمیر کا وہ عظیم شاہکار جسے بنانے کے لیے 20 سے 22 سال کا وقت لگا اور جس کے بارے میں عجیب روایات بھی مشہور ہیں، مثلاً کہ ان تمام لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو تاج محل کے بننے اور اس کے بنانے والے یعنی کہ بادشاہ شاہ جہاں کی زندگی کا مختصر سا تعارف کروایا جائے۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ 5 جولائی 1592 میں لاہور کے شاہی قلعے میں شہزادے جہانگیر کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس کے دادا یعنی کہ اکبر اعظم کے کہنے پر خرم رکھا گیا۔ شہزادہ خرم نے مختلف اساتذہ کی زیر نگرانی کئی کمال مہارتیں سیکھیں اور ہوا کچھ یوں کہ جب شہزادہ خرم 13 سال کا ہوا تو شہنشاہ اکبر وفات پا گئے اور اس طرح خرم کے والد یعنی کہ جہانگیر شہنشاہ والد کے کہنے پر شہزادہ خرم نے کئی جنگیں بھی جیتیں اور کئی ایسے کارنامے بھی سر انجام دیے کہ شہنشاہ جہانگیر نے اسے شاہ جہاں کا نام دے دیا اور اسی سب کے چلتے شاہ جہاں کا دل ایک دوشیزہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا جس کا نام ارجمند بانو تھا۔ 1612 میں 20 سال کی عمر میں شاہ جہاں اور ارجمند بانو جو بعد میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئیں، ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اب بات کو تاج محل کی تعمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے 14 فروری 1628 کو شاہ جہاں کی تاج پوشی ہوئی اور بادشاہ بننے کے صرف 3 سال بعد ہی شہنشاہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جذباتی دھچکا لگا۔ مطلب 17 جون 1631 کو شاہ جہاں کی سب سے چہیتی بیوی ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کی پیدائش پر وفات پا گئیں اور شاہ جہاں کو غم میں ڈبو گئے۔ شاہ جہاں زاروں کی طرح رو دیا۔ محل کے تمام درباریوں نے بھی شہنشاہ کے غم میں شامل ہونے کے لیے 1 ہفتے تک سفید لباس پہنا۔ رقص کی تمام محفلیں برخاست کر دی گئیں۔ عید کے موقع پر بھی شاہ جہاں روتا رہتا اور ممتاز کو یاد کرتا رہتا۔ یہ بات بھی ایک روایت میں آتی ہے کہ موت کے قریب ممتاز محل نے بادشاہ شاہ جہاں کو اپنے قریب بلایا اور اپنی یاد میں ایک عظیم مقبرے کی درخواست کی اور بس پھر اسی کی محبت میں شاہ جہاں نے 1632 میں تاج محل بنانے کا حکم دے دیا اور اس عظیم شاہکار کو بنانے کے لیے تقریباً 20,000 سے زیادہ مزدوروں کو کام میں لگا دیا گیا جن کی سرپرستی ایک عظیم مغل آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری کے سپرد کی گئی۔ تاج محل کو بنانے کے لیے دنیا بھر سے سفید سنگ مرمر کو منگوایا جاتا اور تاج محل کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 42 ایکڑ پر مشتمل یہ عظیم طرز تعمیر ایک مسجد اور ایک مہمان خانے یعنی کہ گیسٹ ہاؤس کو بھی اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ اتر پردیش میں موجود آگرہ میں واقع اس تاج محل کو بنانے کے لیے تقریباً 3.5 کروڑ روپے لگا دیے اور اگر انہیں آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ مالکیت 50 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ پھر جیسے جیسے تاج محل کی تعمیر جاری تھی، تاج محل بن رہا تھا، شاہ جہاں اپنی مرحوم بیگم کے غم میں بوڑھا ہوتا چلا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ اس کے اپنے ہی بیٹے نے بغاوت کر کے اپنے باپ کو گدی سے ہٹا دیا اور خود کو شہنشاہ بنا لیا۔ اس دوران شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعہ میں نظر بند کر دیا گیا جہاں پر شاہ جہاں اور ممتاز بیگم کی پہلی بیٹی یعنی کہ جہاں آرا بیگم نے 8 سال اپنے والد کی خدمت۔ شاہ جہاں اس قلعے کی کھڑکی سے ممتاز کی یاد میں صرف تاج محل کو دیکھتے رہتا اور پھر 22 جنوری 1666 کو 74 سال کی عمر میں بادشاہ شاہ جہاں انتقال کر گیا اور ممتاز محل کے ساتھ تاج محل میں دفن ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں کی خواہش تھی کہ اس کا مقبرہ سیاہ رنگ کے سنگ مرمر کے ساتھ بنائے گئے محل میں بنایا جائے جو کہ تاج محل کے سامنے ہو، لیکن اس کے بیٹوں سے مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ منسوخ ہو گیا۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل یہ تاج محل یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل ہے جسے ہر سال 40 سے 50 لاکھ لوگ وزٹ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ مغل فن تعمیر کی اس عظیم شاہکار کی دوسری مثال اس دنیا میں ملنا لگ بھگ ناممکن ہے۔